نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کی بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی صراط مستقیم یعنی دین اسلام کے اوپر چلنے میں رکھی۔ دین اسلام کیا چیز ہے؟ دین اسلام کس کو کہتے ہیں؟ دین اسلام ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ، قرینہ اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہر عمل دین کے مطابق ہو جائے اور یہ دین ہماری زندگیوں میں کس طرح آئے گا، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام بغیر محنت کے وجود میں نہیں آتا، تو اتنا بڑا جو دین ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اور محنت کس طرح کی جائے، اس کے لیے بزرگوں کے 6 رہنمائی اصول یا دین کے سمجھنے کے لیے 6 آسان باتیں آپ حضرات کے سامنے آج بیان کریں گے۔ یہ جو 6 باتیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ 6 باتیں پورا دین نہیں ہے، بلکہ ان 6 باتوں کو جو انسان سیکھتا ہے، ان 6 باتوں کو اپنی زندگی کے اندر ان کی صفات کو پیدا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس انسان کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور وہ انسان دین پر چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس انسان کو دین پر چلنا مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جن پر عمل کر کے دین پر چلنا تو آسان ہی آسان ہے۔ یہ 6 رہنمائی اصول، 6 باتیں پھر آپ کو بتا دوں، پورا دین نہیں ہے، بلکہ یہ صرف محنت کرنے اور دعوت دینے کا قرینہ ہے۔ یہ جو محنت ہے اس امت کے ذمہ لگائی گئی ہے، یہ محنت ہماری ضرورت بھی ہے اور ہمارے ذمہ دار بھی۔ بزرگ فرماتے ہیں، اگر دعوت کی زمین میں ایمان کی جڑ ہو، تعلیم کا پانی ہو، ذکر کی فضا ہو، گناہوں سے بچنے کی باڑ ہو، یعنی جو آپ کی زمین ہے وہ اس کے اندر ایمان کی جڑیں ہوں، اور جو اس جڑ کو پانی لگتا ہو وہ تعلیم کا ہو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ہر انسان کو اتنا علم تو
ہونا چاہیے ہر بات کا، حلال کا پتہ ہو، حرام کا پتہ ہو، پاکی کا پتہ ہو، ناپاکی کا پتہ ہو، جائز اور ناجائز کا پتہ ہو، ان چیزوں کی تمیز کر سکے، اتنا علم تو انسان مرد عورت کو سیکھنا ضروری ہے۔ جب تعلیم کا پانی لگے گا ایمان کی جڑوں کو، تو اس ذکر کی جب فضا بنے گی اس زمین کے اندر، گناہوں سے بچنے کی باڑ ہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ زمین کاشت کرتے ہیں کسی جگہ پر، اور آپ کو اندیشہ ہو کہ یہاں مال مویشی اور فصل کو نقصان پہنچانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو اس کے ارد گرد آپ دیوار کھڑی کرتے ہیں یا کسی لوہے کی تار کی یا کسی اور چیز کی باڑ بناتے ہیں کہ ہماری فصل کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس کو کوئی خراب نہ کر دے، اس کو کوئی چوری نہ کر لے۔ تو گناہوں سے بچنے کی باڑ جب ایمان کی جڑوں اور تعلیم کے پانی اور ذکر کی فضا کو بچانے کے لیے گناہوں کے بچنے کی باڑ کریں گے، مال، جان، اوقات اور جذبات کی قربانی کی کھاد ہو، یعنی آپ مال بھی لگا دیں، جان بھی لگا دیں، وقت بھی لگا دیں اور اپنے جذبات بھی لگا دیں، یہ ساری کی ساری جو چار چیزیں ہیں، مال، جان، اوقات، جذبات، یہ ایک قسم کی جو ایمان کی جڑ تھی ان کو کھاد پہنچانی ہے۔ گڑ گڑانے والی ہو تو اس کے اوپر معاملات معاشرت کا درخت چڑھے گا۔ جب آپ اس فصل کو تیار کریں گے، ان کی جڑیں مضبوط اوپر نکلیں گی، تو اس درخت کو معاملات و معاشرت کا درخت کہیں گے۔ اس پر اخلاق کا پھل لگے گا، ان پھلوں کے اندر اخلاص کا رس ہوگا اور اس سے پوری انسانیت فیض یاب ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت کی ترتیب تھی وہ اس طرح تھی کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معلومات کو معمولات کے اندر لے آتے تھے، جس طرح وہیں اترتی معلومات ملی اسی طرح اپنے معمولات اپنی زندگی کے اندر اعمال کو زندہ کر دیے۔ اور دوسری جو قسم تربیت کی محنت کی تربیت تھی وہ یہ تھی کہ دوسروں کو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دعوت دیتے تھے، ہر وقت نیکی کی دعوت، برے کاموں سے روکنا، ہر وقت۔ اور تیسری جو محنت کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوسرے کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی امت کے لیے دعا مانگتے، ہر وقت یا ربی امتی امتی۔ کل قیامت کے دن ہر انسان کو موسیٰ کہے گا یا ربی نفسی نفسی، عیسیٰ بھی علیہ السلام کہے گا یا ربی نفسی نفسی، من جملہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی زبان کے اوپر یہی ہوگا یا ربی نفسی نفسی، ہم کسی کا سوال نہیں کرتے، ہم کو بخش دے۔ اس وقت بھی ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی امتی امتی، میری امت کو بخش دے۔ تو آپ حضرات کے سامنے جس طرح محنت کر کی جاتی ہے، جس طرح دعوت والے کام کی تربیت کے اوپر محنت ہوتی ہے، وہ آپ کو 3 اعمال بتا دی۔ تو ان سب میں جو 6 صفات آپ کو کہی کہ یہ اچھی سے 6 صفات جس انسان کے اندر ہوں گی اس انسان کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ یہ 6 صفات پورا دین نہیں ہے۔ ان میں پہلی یہ صفت ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کلمہ طیبہ کا جس کثرت سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے، شاید ہی اس کثرت سے کوئی دوسری چیز ذکر کی گئی ہو۔ قرآن مجید میں مختلف عنوانات اور مختلف ناموں سے اس پاک کلمہ کا ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ کلمہ طیبہ، قول ثابت، کلمہ تقوی اور آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں وغیرہ جیسے الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف احیاء العلوم میں تحریر فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ اخلاص ہے، کلمہ تقوی ہے، کلمہ طیبہ ہے، عروۃ الوثقی ہے، دعوت الحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ طیبہ کی کیسی اچھی مثال بیان کی کہ وہ مشابہ ہے ایک عمدہ پکیزہ درخت کی جس کی جڑ زمین کے اندر گڑی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف جا رہی ہوں،
اور درخت اللہ کے حکم سے ہر فصل میں پھل دیتا ہو، یعنی خوب پھلتا اور پھل دیتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ مثالیں اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ خوب سمجھ لیں۔ ایک اور مقام پر قرآن حکیم نے اس کلمہ طیبہ کی صداقت و سچائی کی تصدیق فرمائی۔ ارشاد ہوا، اور تیرے رب کا کلمہ سچائی اور انصاف و اعتدال کے اعتبار سے پورا ہے۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قبر میں سوال ہوتا ہے تو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جب مرتا ہے تو فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جب وہ مرتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، اور جب دفن ہو جاتا ہے تو اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، جن میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ تیری گواہی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر متعدد آیات میں کلمہ طیبہ یا اس کا مضمون وارد ہوا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی ایسی آیات بکثرت ہیں جن میں اس کے معانی وارد ہوئے ہیں۔ اس طرح احادیث میں بھی کثرت سے وارد ہوئے ہیں۔ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ تمام اذکار میں افضل، سب سے بڑا ہوا ذکر کلمہ طیبہ ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ بھی آیا ہے، و افضل الذکر الحمدللہ بھی آیا ہے۔ یہی دین کی وہ بنیاد ہے جس پر سارے دین کی تعمیر ہے، وہ پاک کلمہ ہے۔ دین کی چکی اس کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے صوفیہ اور عارفین اس کلمہ کا اہتمام فرماتے ہیں اور تمام اذکار پر اس کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کی کثرت کراتے ہیں۔ اس لیے کلمہ طیبہ کو جلاء القلوب یعنی دلوں کی صفائی کرنے والا کہا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بچہ کو شروع سے جب وہ بولنا سیکھے لگے تو لا الہ الا اللہ یاد کراؤ، اور جب مرنے کا وقت آئے جب بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جس شخص کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ 1000 برس بھی زندہ رہے تو انشاءاللہ تعالی کسی گناہ کا اس سے مطالبہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ قبر میں وحشت ہے نہ میدان حشر میں۔ اس وقت گویا وہ منظر میرے سامنے ہے جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے رنج و غم دور کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو، قبل اس کے کہ ایسا وقت آئے کہ تم مجھ سے مدد مانگو، اس کلمے کو کہہ نہ سکو، اور تم یہ وقت آ جائے کہ اس کلمے کے مطابق زندگی نہ گزارو اور وہ وقت تم میں جہنم کی طرف لے جائے۔ تو سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی بندہ کسی بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے اعمال نامہ میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ فضائل الاعمال بحوالہ ترغیب مجمع الزوائد کے اندر یہ ساری کی ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ ترمذی اور مشکات کی آپ کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی بندہ ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائیں یہاں تک کہ وہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے بشرط کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو بکثرت پڑھتے رہا کرو۔ یہ حدیث بھی فضائل الاعمال بحوالہ مسند احمد مستدرک حاکم کے اندر ہے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا کرے اور حق تعالی شانوں سے ایمان کی باقی رہنے کی دعا بھی کرتا رہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گناہوں کی نحوست سے آخر میں ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے اور دنیا سے کفر کی حالت میں جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بدقسمتی ہوگی، ایک شخص کا نام ساری زندگی مسلمانوں کے فہرست میں رہا مگر قیامت کے دن میں وہ کافروں کی فہرست میں ہو۔ یہ حقیقی حسرت اور کمال حسرت ہے۔ اس شخص پر افسوس نہیں ہوتا جو گھر جایا بت خانہ میں رہا ہو اور کافروں کی فہرست میں کیا جائے، بلکہ افسوس اس بات پر ہے جو مسجد میں رہا ہو اور کافروں میں شمار ہو جائے۔ اور یہ بات گناہوں کی کثرت سے اور تنہائیوں میں حرام کاموں میں مبتلا ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ اپنی تنہائیوں کو محفوظ کرو، اپنی لوگوں کے اندر جب بیٹھو اپنے آپ کو محفوظ کرو، اپنے آپ کو دین کی طرف لگا دو۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دوسروں کا مال ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کا ہے، مگر دل کو سمجھاتے ہیں کہ میں کسی وقت اس کو واپس کر دوں گا اور صاحب حق سے معاف کروا لوں گا، مگر اس کی نوبت نہیں آتی اور موت اس سے قبل آ جاتی۔ ہر وقت اخلاص سے لا الہ الا اللہ کو ورد زبان رکھیں، اور ورد زبان جب رکھیں گے اور بقائے ایمان کے لیے دعا بھی کرتے رہا کریں۔ اور اس کلمے کی فضیلت آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمہ اخلاص کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کاموں سے اس کو روک دے۔ یہ طبرانی کے اندر روایت ہے، اور اس کلمے کو جنت کی کنجیاں کہا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار جنت کی کنجیاں ہیں۔ یہ مسند احمد الترغیب کے اندر روایت ہے۔ برائیاں مٹ جاتی ہیں اس کلمے کے ذریعے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے اعمال نامہ سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے اوپر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی اس حال میں مرے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پکی دل سے شہادت دیتا ہو، ضرور جنت میں جائے گا۔ بحوالہ جامعہ ترمذی، بیکی اور مسند احمد اور نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ موت کے وقت اس کلمہ پڑھنے سے آسانی آتی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ نہایت غمگین بیٹھے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، جو شخص مرتے وقت اس کو کہے تو موت کی تکلیف اس سے ہٹ جاتی ہے اور رنگ چمکنے لگے اور خوشی کا منظر دیکھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلمہ کے پوچھنے کی قدرت نہ ہوئی، اس کا رنج ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے معلوم ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر کہنے لگے کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑا ہوا نہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ فرمایا واللہ یہی ہے، واللہ یہی ہے۔ قبر میں اس کلمے سے وحشت نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ قبر میں وحشت ہے نہ میدان حشر میں۔ اس وقت گویا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے رنج اور غم کو دور کر دیا۔
جامع الصغیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کلمے کے برکت سے، اس کلمے کو کثرت کے پڑھنے کی وجہ سے قیامت کے دن آپ کا چہرہ منور ہوگا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، حق تعالی شان و قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرہ والا اٹھائیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور جس طرح تسبیح پڑھے اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے۔ یعنی ایک انسان نے 100 مرتبہ کلمہ پڑھا تو اس سے اس دن افضل شخص وہی ہوگا جس نے 101 مرتبہ کلمہ پڑھا۔ یہ بھی حدیث طبرانی مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے۔ اس کلمے کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کو جہنم سے نکال لیں گے۔ مستدر حاکم کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، قیامت کے دن حق تعالی شان و ارشاد فرمائیں گے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، یا مجھے کسی طرح بھی یاد کیا ہو، یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہو، کسی بھی موقع کے اوپر۔ اللہ پاک اس کلمے کی فضیلت سے جہنم کی آگ حرام فرما دیتی ہے۔ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں میں نے یہ سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملی۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا، اور کئی نصاب خود اپنے لیے بھی پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا۔ ایک مرتبہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا، دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، اس کی حالت مجھے نظر آ رہی ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے ایک نصاب 70,000 کا ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دل میں چھپکے ہی سے بخشا تھا، اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا کہ چچا میری ماں سے دوزخ کا عذاب ہٹا لیا گیا۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے اس قصہ سے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو اس کی برکت کا 70,000 کی مقدار میں سے سنی تھی اس کا تجربہ ہوا، دوسرا نوجوان کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ یہ فضائل اعمال کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی، یہ کلمے کی فضیلت، کلمے کے اوپر مرنا، کلمے کے اندر اتنا اپنے آپ کو لگا دینا، ہر وقت انسان آج اس نشست کے اندر یہ آپ حضرات کو 6 صفات میں سے پہلی صفات کلمہ طیبہ کے بارے میں بتلائی، 5 صفات بقایا، ایک عمل آپ کو بتلاتا ہوں۔ جو انسان کسی بھی چیز ناجائز چیز کی محبت کے اندر گرفتار ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میں اس سے نکل جاؤں، وہ یہ کلمات کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے۔ اللہ رب العزت اپنی توفیق سے انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں کے اندر وہ چیز اس مقصد کے جو ان کے لیے ناجائز چیز سے محبت کر رہا ہے اس سے نکل جائے گا۔ وہ پاک کلمات کیا ہیں؟ لا مغلوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ۔ ان 3 کلمات کو ہر فرض نماز کے بعد جو بندہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں کے اندر وہ اس عمل کا نتیجہ دیکھ لے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی نشست کے اندر 6 صفات میں دوسری صفات نماز کا ذکر آتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگلی نشست کے اندر نماز کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اگلی نشست کے وقت تک کے لیے اپنے دوست بندہ ناچیز محمد اکرام کاوش کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔